بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خطبہ ارشاد حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف دل نشین قطرہ قطرہ کظلم سے منتخب انتہائی خوبصورت مضمون تعریف سننے کی تمنا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، لیکن اس کمزوری کے اندر بعض اوقات انسان کی طاقت پنہاں ہوتی ہے۔ تعریف سننے کی آرزو میں انسان کے اندر کا خوابیدہ فنکار بیدار ہوتا ہے۔ فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور خراج تحسین وصول کرتا ہے۔ فن کی بقا تعریف کے دم سے ہے، تعریف نہ ہو تو فن افسردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی صفات تعریف کی متقاضی ہیں۔ تعریف خوشامد نہیں، خوشامد بغیر صفت کے تعریف ہے۔ خوشامد اس بیان کو کہتے ہیں جس کے دینے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ سچ ہے۔ خوشامد سننے کا طالب مریض ہے اور خوشامدی اس مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ بادشاہوں کو ذل سبحانی کہلانے کا شوق دربار کو خوشامدیوں کی آماجگاہ بنا دیتا ہے، اور یہ درباری بادشاہوں کی آنکھوں پر خوشامد کی خوبصورت پٹیاں باندھ کر انہیں ان کی اصلیت سے بے خبر رکھتے ہیں۔ ملکی معاملات کی اصلاح کی بجائے شہنشاہ اپنے قصیدے سنتے ہیں اور رعایا کو مرثیہ خانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تعریف نہ ہو تو شاید دنیا میں اتنا ہنگامہ نہ ہو۔ لوگ جائز ناجائز دولت کما کر گھروں کو سجاتے ہیں، ان میں کمکمے لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں اور پھر دوستوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تعریف ہوتی ہے اور پھر ہوتی ہی رہتی ہے۔ گھروں میں چراغاں رہتا ہے اور دل اندر سے بجھتے جاتے ہیں۔ مال کی تعریف، مال کی نمائش کی تعریف انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ تعریف کی تمنا انسان کو بڑے کرب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وطن میں تعریف سننے کی تمنا میں انسان پردیس تک پہنچ جاتا ہے، مال کماتا ہے، پردیس کی اذیت برداشت کرتا ہے۔ اس کے گھر والے دولت کا اظہار کرتے ہیں، تعریف سنتے ہیں، اور وہ پردیس میں تنہائی کی بھٹی میں جلتا ہے۔ سال میں ایک آدھ دفعہ وطن واپس آتا ہے، دوستوں کو جمع کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تعریف سنتا ہے، اور پھر آزردہ خاطر پردیس کی اجنبیت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تعریف کی آرزو میں انسان جان پر بھی کھیل جاتا ہے۔ وہ اپنی موت کو قابل تعریف بنانے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تعریف کا زخم سب سے گہرا زخم ہے، اس کا مندمل ہونا مشکل ہے۔ تعریف سننے کی بیماری میں مبتلا انسان کی اگر تعریف نہ کی جائے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر آپ کا دوست نیا لباس زیب تن کر کے آپ کے پاس آئے اور آپ کسی وجہ سے اس کے لباس کی طرف توجہ نہ کریں تو آپ کی دوستی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انسان کی تمام تراش خراش، بن سنور، سج دھج، اس کا بانک پن، اس کا دم خم، اس کا لب و لہجہ، اس کے ناز و ادا، اس کی حرکات و سکنات تعریف طلبی کے حربے ہیں۔ ایک پہلے سے مقروض انسان نیا قرضہ لے کر اپنے بیٹے کا ولیمہ 5 اسٹار ہوٹل میں صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ تعریف کرنے والے تعریف کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں اس کی کوتاہ اندیشیوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ اس کے قرض خواہ اس کی کیا تعریف کرتے ہوں گے؟ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے؟ امیر آدمی کی تعریف غریب کو اس کے حق سے محروم رکھنے کا جواز ہے۔ اگر ہم دولت مندوں کی آرائشوں کی تعریف کرنا چھوڑ دیں
تو شاید دنیا میں ظلم کم ہو جائے۔ حق والوں کو حق سے محروم کر کے ظالم اپنی دولت کی تعریف سنتا ہے اور یوں معاشی ناہمواریاں قائم رہتی ہیں۔ ظالم اپنے ظلم کو فن کے طور پر ظاہر کرتا ہے اور تعریف کرنے والے اسے داد دیتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو تعریف کی داستان میں ظلم کی داستان پنہا ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک قابل تعریف کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے وہ مظالم مخفی ہوتے ہیں جو وہ انسان پر روا رکھتے ہیں۔ انسان دوست ممالک افغانستان میں دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آج آدھی دنیا کرب میں مبتلا ہے اور باقی کی دنیا قابل تعریف ٹھہرائی جا رہی ہے۔ سائنس نے بڑے بڑے قابل تعریف کارنامے انجام دیے، بس کائنات کی تسخیر کا سہرا سائنس کے سر ہے، اور ایٹم بم کی تباہ کاریاں بھی اس تعریف کے پردے میں موجود ہیں۔ زندگی کو آسانیاں عطا کرنے کا دعویٰ رکھنے والی تہذیبیں زندگی کو عذاب میں مبتلا کر رہی ہیں۔ آج کے انسان کو آسائشیں عطا کر دی گئی ہیں۔ بیماروں کے لیے ہسپتال قابل تعریف کارنامہ ہے۔ زندگی کی حفاظت کا دعویٰ کر کے تعریف سننے والے زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ امن کے پجاری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تعریف کی لائی ہوئی تباہی اپنی قباحتوں کا مظاہرہ کرنے والی ہے۔ اگر تعریف کرنے والے کا مزاج بدل جائے تو تعریف سننے والے کا مزاج ضرور بدل جائے گا۔ تعریف سننے والے انسان کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تعریف کرنے والے کی اصلاح نہ ہو۔ بہرحال تعریف حد سے نہیں بڑھنی چاہیے۔ تعریف کے باب میں سب سے زیادہ خطرناک وہ مقام ہے جب کوئی کم ظرف اپنی زبان سے اپنی تعریف کر رہا ہو۔ یہ عذاب ہے، کوئی آئینہ اسے اس عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تعریف جہاں انعام ہے وہاں سزا بھی ہے۔ تعریف صفت ساز بھی ہے اور صفت شکن بھی، لیکن اپنے منہ سے اپنی تعریف اپنی انسانیت کی تذلیل ہے۔ والسلام۔